لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. میرے محترم سامعین حضرات، بزرگان قوم و ملت، دعائے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ماتم داران مظلوم کربلا و میرے ہمسین و کمسین برادران، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا تعلق فرش اعضاء سے ہے، اور یہاں یہ فرش اعضاء مکتب حسین ہے. نماز مقصد حسین، فرش اعضاء مکتب حسین. اس مکتب میں، اس یونیورسٹی میں، اس ادارے میں آپ اکثر و بیشتر علماء کرام سے، خطبہ سے الگ الگ موضوعات پر بیانات سماعت کرتے رہتے ہیں. آپ کے اذہان عالیہ تک علماء کرام آتے ہیں اور چند معروضات آپ تک پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے سبھی یہاں حافظ ہیں، اور پڑھی لکھی قوم، پڑھے لکھے افراد، ایک پڑھے لکھے ادارے سے مسلسل افراد میری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ مسلسل اس آیت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جب کبھی کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ذکر خیر کیا جاتا ہے، مجلس امام حسین کو منعقد کیا جاتا ہے، تو اس آیت کو اکثر و بیشتر کلام کا سرنامہ قرار دیا جاتا ہے، عنوان گفتگو قرار دیا جاتا ہے، کہ جس میں موت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ قرآن میں 3 جگہوں پر یہی لفظ بار بار آیا ہے. اس آیت میں جو الفاظ ہیں ایک لفظ بھی بدلا ہوا نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ سورہ انبیاء کی 35 نمبر کی آیت ہے. سورہ انبیاء میں ذکر ہوا ہے. سورہ عنکبوت میں غالباً 57 یا 58 نمبر کی آیت ہے. اور سورہ انبیاء سے ہٹ کے ایک موقع اور بھی ہے کہ جہاں اس آیت کا نزول ہوا ہے. 3 موقع ہیں کہ جہاں پر اللہ نے بار بار ذائقہ موت کا ذکر کیا ہے. موت کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، جو ہر جاندار رکھتا ہے، ہر جاندار کو ذائقہ موت چکھنا ہے. کلو نفس، ہر نفس کو ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت آنی. ہر جاندار کے لیے، ہر ذی روح کے لیے موت آنی ہے. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ ایک والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، ایک بچے نے، ایک نیک اولاد نے مجلس امام حسین کو منعقد کیا.
عزیزان ایمان، ہم ہیں دعائے فاطمہ زہرا، ہم ہیں دعائے سیدہ. دعائے سیدہ کی خلقت کیوں ہوئی سرکار؟ اس لیے ہوئی کہ جب امام علی مقام ماں کے شکم میں تھے، یعنی شہزادی کے بطن اطہر میں تھے، تو اس وقت شہزادی کو طرح طرح سے امام علی مقام سلام کیا کرتے تھے. اے اماں السلام علیکے یا اماہو ان ابنک عطشان، اے اماں آپ پر میرا سلام ہو کہ میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. اے اماں آپ پر میرا سلام ہو کہ میں آپ کا پامال شدہ بیٹا ہوں. اماں آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے گا. جب بطن مادر میں امام علی مقام تھے تو اس وقت شہزادی عالمیان طرح طرح سے اپنے بیٹے کی گفتگو سنتی تھیں، سلام سنتی تھیں اور پریشان ہوتی تھیں، مضطرب ہوتی تھیں، بے چین ہوتی تھیں. بے چینی کے عالم میں مصلح عبادت پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھیں. بے چینی کا عالم رہتا تھا. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، مسلسل اسی طرح سے یہ بچہ اپنی والدہ کو نئے نئے انداز سے سلام کرتا رہا، سلام کرتا رہا. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ جب شہزادی سے رہا نہ گیا تو اپنے بابا سے معلوم کیا، اے بابا میرے بطن اقدس میں یہ کیسا بچہ ہے کہ جو کبھی کہتا ہے میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، جو کبھی کہتا ہے میں آپ کا پامال شدہ بیٹا ہوں، جو کبھی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے گا، یہ اس انداز سے سلام کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ نبی معظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنے کے بعد جب آنسو آئے تو ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اور جو رسالت ہے کہ جو مدمل ہے، مدثر ہے، جو طٰہٰ ہے اور یاسین ہے کہ جو رحمت عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، جب اس کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات نمودار ہوئے تو شہزادی عالمیان کی اضطرابی کیفیت اور بڑھی. کہا بابا جان آخر خیریت تو ہے، آپ کے رونے کا سبب آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا شہزادی ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں، جبرائیل نے محضر شہادت سنایا ہے، یہ جو بیٹا تیرے شکم میں ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ محافظ شریعت ہے، یہ دین کا محافظ ہے، یہ میرے اسلام کو کربلا میں بچائے گا. کربلا میں اسے بے گور و غسل و کفن مارا جائے گا، اسے بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا، اسے نہ غسل نصیب ہوگا نہ کفن نصیب ہوگا. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کر لیا، اے میرے بابا، اے دین کے بانی، یہ بتائیے کہ اس بچے کو کہ جو محافظ شریعت ہوگا، جو دین کا بانی ہوگا، جو دین کی محافظت کے لیے آئے گا، جو آپ کا نواسا ہے، آپ تو کائنات کے رسول ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں، آپ کا نواسا جب دنیا میں آئے گا دین کی حفاظت کے لیے آئے گا تو آخر کون بدبخت ہوگا کہ جو ایسے بچے کو قتل کرے گا، جو اسے شہید کرے گا؟ تو ایک مرتبہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بدترین افراد اسے قتل کریں گے. تو ایک مرتبہ بے ساختہ شہزادی عالمیان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تو بابا جب بھی اولاد کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا، دیکھیں ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اولاد کے اوپر مصیبت آتی ہے تو مائیں اپنے بالوں کو پریشان کر لیتی ہیں، مائیں اپنے گھر سے باہر نکل آتی ہیں، مائیں مصلح عبادت بچھا دیتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ اہدیت میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہیں. تو ایک مرتبہ رسول نے کہا میری لاڈلی زہرا، یہ تو وہ موقع ہوگا کہ جب تو زندہ نہ رہے گی. کہا اچھا اس کا باپ تو شیر خدا ہے، اس کا باپ موجود ہوگا؟ کہا نہیں وہ بھی موجود نہیں رہے گا. کہا آپ موجود ہوں گے؟ کہا میں بھی موجود نہ رہوں گا. کہا اس کا بھائی موجود ہوگا؟ کہا اس کا بھائی بھی موجود نہیں ہوگا. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ شہزادی عالمیان نے انداز بدل دیا. کہا بابا جب کوئی موجود نہ ہوگا تو میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ روئے گا کون؟ تو ایک مرتبہ اس وقت رسول کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا کہ لاڈلی گھبرا نہیں، اے میری بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا ایک قوم پیدا کرے گا کہ جو تیرے بیٹے کا ماتم برپا کرے گی، جو تیرے بیٹے کا ذکر کرے گی. تب عزیزان ایمان یہ وہ قوم ہے کہ جو امام علی
مقام کا ذکر کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جو امام مظلوم کربلا کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھی ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جو ہر لمحہ کسی نہ کسی ذریعے سے امام علی مقام کا ذکر کرتی ہے. جب عزیزان من آپ غور کریں, ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے, ذکر امام حسین کا ہوتا ہے. کسی کے 10ویں کی مجلس ہوتی ہے, ذکر امام حسین کا ہوتا ہے. کسی کی مجلس ترحیم ہوتی ہے, ذکر کربلا والوں کا ہوتا ہے. کسی کا 40واں ہوتا ہے, ذکر امام حسین کا ہوتا ہے. کسی کی برسی ہوتی ہے, ذکر امام حسین کا ہوتا ہے, ذکر کربلا والوں کا ہوتا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ مجلس چاہے سویم کی ہو, چاہے فاتحہ کی ہو, چاہے 10ویں کی ہو, چاہے 20ویں کی ہو, چاہے برسی کی ہو, چاہے ہمارے کسی گھر کے بچے کی ہو, نوجوان کی ہو یا والدین کی ہو, مجلس کسی بھی عنوان کی ہو, لیکن ذکر ہوتا ہے امام حسین کا. آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی فرش بچھایا جاتا ہے, موضوع کوئی بھی ہو, عنوان کوئی بھی ہو, لیکن ذکر ہوتا ہے امام علی مقام کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم دعائے فاطمہ زہرا ہیں, اسی ذکر کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ شہزادی عالمہ غیر معلمہ شہزادی زینب نے شام کے دربار میں, یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید کسے آنکھیں ملا کے کہا تھا, او یزید تو نے ہمیں قتل تو کر دیا, لیکن خدا کی قسم تو ہمارا ذکر قیامت تک مٹا نہیں سکے گا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہی وجہ ہے, یہ معجزہ ہے عزیزان ایمان. محرم کا زمانہ قریب آ رہا ہے, ایام عزا کی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں. ہمارا دل بے چین ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو سوگوار کریں, اشکبار کریں اور شہزادی کی خدمت میں پرسہ پیش کریں. محرم بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے. لوگ کربلائے معلی بھی بہت تیزی سے جا رہے ہیں. پوری دنیا سے امام علی مقام پہ لوگ زیارت کرنے کے لیے کربلائے معلی امام کو سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بلا تفریق مذہب و ملت آپ کو کربلا میں لوگ دکھائی دیں گے کہ جو جاتے ہیں ذریعہ اقدس کا بوسہ لیتے ہیں, اور ذریعہ اقدس کا بوسہ لینے کے بعد امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں, شہزادی کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. عزیزان ایمان, یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں, یہ جو عزاداری ہم کرتے ہیں, یہ جو ماتم ہم کرتے ہیں, یہ جو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں, یہ جو ہم نوا خوانی کرتے ہیں, یہ جو ہم مرثیہ خوانی کرتے ہیں, یا یہ جو ہم کربلائے معلی جاتے ہیں, یہ جو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں, عزیزان ایمان یہ کیسے پتا چلے کہ یہ جو زیارتیں ہیں یہ شہزادی قبول کر رہی ہیں یا نہیں؟ یہ جو ہم کربلائے معلی جاتے ہیں, یہ کربلائے معلی جانا ہمارا قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم یا حسین کہتے ہیں, یہ یا حسین کہنا ہمارا قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی سوال ہے, پوری دنیا سے زیارت کرنے کے لیے لوگ کربلائے معلی جاتے ہیں. آپ بھی کربلائی ہیں, حاجی ہیں, زیارت کر کے آپ کربلا سے یہاں آئے ہیں. آپ ایام عزا میں سوگوار ہوتے ہیں, یا حسین کہتے ہیں, مرثیہ خوانی آپ کرتے ہیں, نوحہ خوانی آپ کرتے ہیں, ماتم آپ کرتے ہیں, اشعار آپ پڑھتے ہیں, مجلسیں آپ برپا کرتے ہیں, آپ امام حسین کو یاد کرتے ہیں, آپ یہ ذکر خیر کرتے ہیں. تو عزیزان ایمان ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے, کوئی تو پیمانہ ایسا چاہیے کہ جو پتا چلے کہ یہ جو ہم کربلا گئے ہیں یہ زیارت قبول ہوئی یا نہیں, یہ جو گریہ کیا ہے یہ گریہ قبول ہوا یا نہیں, یہ ماتم کیا ہے تو یہ ماتم قبول ہوا یا نہیں, یہ عزاداری قبول ہوئی یا نہیں. پتا کیسے چلے کہ عزاداری قبول ہوئی یا نہیں, زیارت قبول ہوئی یا نہیں؟ تو آسان سا فارمولہ ہے, آسان سا طریقہ ہے زیارت کی قبولیت کا پتا کرنے کا کہ زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں. کربلائے معلی سے آنے کے بعد, عزاداری برپا کر لینے کے بعد, فرض عزا سے رخصت ہو جانے کے بعد, فرض عزا سے عزاداری کر لینے کے بعد, آپ اپنے اپنے کردار میں نظر کر کے دیکھیں. اگر آپ کو اپنے کردار میں بدلاؤ نظر آئے تو سمجھ لو عزاداری قبول. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر.
سلامت رہے، سلامت رہے بھائی، سلامت رہے۔ اگر آپ کو اپنے کردار میں بدلاؤ نظر آئے تو سمجھ لو کہ مولا آپ سے راضی ہے، مولا آپ سے خوش ہیں، مولا آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ کردار پر نظر کریے، اگر آپ کو اپنے کردار میں بدلاؤ نظر آئے تو سمجھ لو کہ زیارت قبول ہے، سمجھ لو عزاداری قبول ہے، سمجھ لو یہ ذکر خیر قبول ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر ہے توشہ آخرت، یہ ذکر کیا ہے؟ کامیابی کی ضمانت۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر ہمارے مرحومین کی بلندی درجات کا ایک سبب ہے، توشہ آخرت ہے، بخشوانے کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے۔ یہ نیک اولادیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے والدین کو زندگی میں بھی یاد کرتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی یاد کرتی ہیں۔ یہ نیک اولادیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اولادیں نیک ہے یا نہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا سے والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے والدین کو ذکر امام حسین کے ساتھ کون کون یاد کرتا ہے۔ ایام عزا قریب ہے۔ عزیزان ایمان، ہم میں سے پچھلے سال بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو اب مرحوم ہو چکے، آئندہ کسی کو یہ خبر نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آج ہم ہیں کل رہیں گے یا نہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ کون دنیا سے رخصت ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن عزیزان ایمان ایک طریقہ یہ بنا لیجئے اپنی اپنی مجلسوں میں، اپنی اپنی عبادتوں میں اپنے مرحومین کو شریک کرنے کا، کہ جس سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہو، اور آپ کے ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مرے ہوئے والدین سے، یعنی جو مرحومین ہیں، ان سے دعائیں حاصل ہو سکیں۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی آپ نیک عمل انجام دیں یا جب بھی عزا کا فرش بچھائیں اور آپ سوچیں کہ آپ امام بارگاہ جا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ مجلس میں جا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کسی عزاداری کے پروگرام میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کریں کہ آپ اکیلے نہیں جا رہے بلکہ آپ بھی جا رہے ہیں، اور آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی نیت کریں کہ ان کی طرف سے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ تو فرش عزا پر موجود ہوں گے ہی، پلس مرنے والے بھی فرش عزا پر موجود ہوں گے۔ اس سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس سے مرنے والا بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ اب عزیزان ایمان، جو اولادیں نیک ہوا کرتی ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرتی ہیں، خیرات کرتی ہیں، نیک عمل انجام دیتی ہیں، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، اور انہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وسیلے سے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، ہاں یعنی بخشا جاتا ہے، وہ ثواب ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ قبر کی منزل بڑی خطرناک ہوتی ہے، وحشت ناک ہوتی ہے، اسی لیے قبر کی پہلی رات نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے۔ نام ہی ہے اس نماز کا نماز وحشت قبر۔ اللہ اکبر، بہت ہی وحشت ناک مرحلہ ہوتا ہے قبر میں جب مردے کو اتارا جاتا ہے۔ اور عزیزان ایمان، یہاں پر ایسے ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو اس میں مردے کی تدفین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ قوم کربلائی ہے، یہاں معلوم ہے کہ غسل و کفن کی اہمیت کیا ہے، یہ قوم جانتی ہے کہ غسل کی اہمیت کیا ہے، کفن کی اہمیت کیا ہے، مردے کا احترام کیا ہے، مرنے والے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اہل خانہ پر کہ وہ کریں۔ عزیزان ایمان، یہاں پر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جہاں مردے کا، مرنے والے کا احترام کیا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، مرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو بہت ہی سخت منزل میں ہوتا ہے، بڑی ہی دشوار منزل ہوتی ہے، بڑی ہی وحشت کی منزل ہوتی ہے۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جب بدن سے روح نکل جائے تو بدن سے روح نکل جانے کے بعد ضروری ہے اہل خانہ کے لیے کہ وہ مرنے والے کے قریب پہنچے۔ اگر اس کا کوئی بدن کا حصہ اگر کج ہو گیا ہے، اکڑ گیا ہے، چونکہ بدن سے روح نکلنے کے بعد بدن اکڑ جاتا ہے، وہ پھر سیدھا نہیں ہوتا،
لیکن شروعاتی معاملہ جب ہوتا ہے کہ میت ابھی تازی میت ہے، ابھی 5 منٹ 10 منٹ پہلے بدن سے روح نکلی ہے، تو سب سے پہلے اہل خانہ کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے قریب جائیں، اس کے ہاتھ اور پیر کو سیدھا کریں، اس کی آنکھوں کو بند کریں اور اس کی پاکیزگی کا خیال کریں، اس کا احترام کریں. یہ ضروری چیزیں ہیں عزیزان ایمان. اس کے بعد کہ اس کے نہلانے کا اہتمام کیا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے، کھلے آسمان میں نہ ہو، کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو، یعنی ایسی جگہوں پر اسے غسل دیا جائے کہ وہ برہنگی کا عالم نہ ہو، چونکہ آسمانی مخلوقات اسے نہ دیکھے. کوئی سایہ ہو، سایہ کر لینے کے بعد اسے نہلایا جائے. نہلانے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے کہ مردے کو جو غسل دیا جاتا ہے اسے باقاعدہ غسل دیا جائے. اس کے بعد بڑی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے کفن دیا جائے، بڑی ہی احتیاط سے اسے کفن دیا جاتا ہے، بڑے ہی نازک ہاتھوں سے اسے کفن دیا جاتا ہے. یہاں جو غسل دے رہا ہے، جو کفن پہنا رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے، بہت ہی زیادہ اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے. اس کے بعد شریعت محمدی کہتی ہے کہ یہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب چاہیے اہل خانہ کو کہ اس کے جوان بیٹے آگے بڑھیں اور اسے کاندھا دے، مومنین آگے بڑھیں اور اسے کاندھا دے، اس کے جنازے میں شریک ہو. عزیزان ایمان، اس جنازے کے ساتھ سینکڑوں افراد قبرستان کی طرف سفر کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور جب قبر کی طرف جاتے ہیں تو بڑی ہی آہستہ آہستہ سے قدم بڑھاتے ہیں. جنازے کو ٹھہرا ٹھہرا کر قبر کی منزل تک لے جایا جاتا ہے. گویا یہ جنازے کو آپ اس کی منزل تک نہیں لے جاتے، بلکہ یہ جنازہ آپ کو آپ کی منزل دکھا رہا ہوتا ہے کہ آج تم ہمیں لے کر آئے ہو، کل تمہیں بھی یہی آنا ہے. میں دولت چھوڑ کر آیا ہوں، شہرت چھوڑ کر آیا ہوں، عزت چھوڑ کر آیا ہوں، رتبہ چھوڑ کر آیا ہوں، مرتبہ چھوڑ کر آیا ہوں، اپنی عقل چھوڑ کر آیا ہوں، کل تمہیں بھی آنا ہے. میں نے دولت بہت جمع کی تھی، لیکن دیکھ لو تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنایا ہے. کفن پہنایا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ میرے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، کوئی تھیلی نہیں ہے. میں نے جو کمایا تھا وہ دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں. مجھے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، میں کربلائی تھا تو خاک شفا کو مجھے میرا ہمسر قرار دیا گیا تاکہ میری قبر منور رہے، روشن رہے. اب عزیزان ایمان، یہاں سینکڑوں افراد جنازے میں جو شریک ہوئے، جس نے نہلایا، جس نے کفن دیا، جس نے غسل دیا، جس نے جنازہ پڑھایا، جو لوگ جنازے میں شریک رہے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے حصے میں، ان کے نامہ اعمال میں بہت ہی بڑا اجر لکھ دیا، بہت ہی بڑا ثواب لکھ دیا. فرشتوں سے کہہ دیا کہ جتنے لوگ اس مرنے والے کے جنازے میں شرکت ہوئے ہیں، ان سب کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھی جائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب مرنے والا قبر کی آگوش میں پہنچتا ہے تو قبر کی آگوش میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی وحشت قبر کی منزل سے پہلے اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے. آواز کیا ہوتی ہے؟ آواز یہ ہوتی ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرے جنازے میں جتنے بھی افراد نے شرکت کی تھی، جتنے بھی افراد نے تیرے جنازے میں شرکت کی تھی، اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. توجہ، اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اب سمجھے شہزادی فاطمہ نے کیوں ابوالحسن سے کہا تھا اے علی میرے جنازے میں فلا 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 کو نہ آنے دینا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بھائی شہزادی نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ شہزادی نہیں چاہتی کہ کہیں سے بھی قاتل محسن بخشا جائے. بھائی اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت کا طوق ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. بھائی یہ کہیں سے بخشا نہیں جائے گا، اس کی بخشش کہیں سے نہیں ہے. اب عزیزان ایمان، قبر کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے. وحشت قبر کی منزل ہے.
بڑی ہی تکلیف والی رات ہے، اذیت والی رات ہے. مرنے والا گھبرایا ہوا، پریشان ہے. لیکن عزیزان ایمان، پریشان وہ ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی مشکل کشا نہ ہو. ہمارے مشکل کشا نے وعدہ کیا ہے کہ قبر کی تاریکی میں آؤں گا، تمہاری مشکل آسان کروں گا. یہ محبت اہل بیت ہوتی ہے. اب عزیزان ایمان، وہ قبر میں ہے، قبر کی تاریکی میں ہے، قبر کی تاریکی میں وحشت کی منزل میں فرشتے سوال کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اب عزیزان ایمان، یہاں مشکل کشائی کے لیے مولا ہے، ائمہ طاہرین ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ جہاں قبر میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، جہاں قبر میں تاریکی تھی، تو اسی تاریکی میں وہ جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی روشنی نظر آتی ہے. قبر کی پہلی رات جب مردہ مرنے والا اپنی تربت میں ہوتا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے آسمان پر جیسے ستارے دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی بہت سے چھوٹے چھوٹے انوار نظر آتے ہیں کہ جنہیں وہ دیکھتا ہے. اور انہی انوار میں ایک بہت بڑا نور جو روشن اور منور ہوتا ہے مثل آفتاب، وہ انہیں دکھائی دیتا ہے. اب ایک مرتبہ وہ ان چھوٹے چھوٹے انوار سے مخاطب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی روشنی سے مخاطب ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو کہ جو میری قبر کو منور کیے ہوئے ہو، روشن کیے ہوئے ہو، ستارے کی طرح جگمگا رہے ہو. تو اس نور سے جو چھوٹے چھوٹے چمک رہے ہوتے ہیں آواز آتی ہے کہ ہم تیری نیکیاں ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو تو نے بھائی کے ساتھ کی ہے، ہم وہ ہیں جو تو نے بہن کے ساتھ کی ہے، ہم وہ ہیں جو تو نے بہن کے ساتھ کی ہے، ہم وہ ہیں جو تو نے پڑوسیوں کے ساتھ کی ہے، ہم تیری نیکیاں ہیں کہ جو تو نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی روشنی اپنا تعارف کرا لیتی ہے تو وہ اس بڑے نور کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ تو بتا تو کون ہے کہ جو ان سب میں سب سے زیادہ منور ہے، روشن ہے. تو اس روشنی سے آواز آتی ہے، میں وہ ہوں کہ جن کے صدقے میں یہ سب منور ہے، روشن ہے. میرا نام ہے محبت اہل بیت. سلامت رہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. میرا نام ہے محبت اہل بیت، کہ میں ہوں محبت اہل بیت. تو یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو ہمیں عذاب قبر سے بچاتی ہے، جو قبر کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے، ہماری قبر کو منور اور روشن کرتی ہے. ہمارا جب دنیا سے مرتا ہے عزیزان ایمان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ موت آنے والے کو جب آ جاتی ہے تو وہ کیا بتاتا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ وہ تو اکڑ گیا، وہ تو بتاتا ہی نہیں. آپ لاکھ پوچھتے رہیے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہو گیا، پتا کیسے چلے کہ ذائقہ موت ہے کیا؟ بس آخری جملہ، اس کے بعد ربط مسائل. پتا کیسے چلے کہ مرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا؟ قرآن نے اعلان کر دیا، لفظ ذائقہ ہے قرآن کی آیت میں، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ. تو بھیا پتا کیسے چلے کہ موت کا ذائقہ ہے کیا؟ بھائی مرنے والا تو مر گیا، آپ اس سے لاکھ سوال کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، بھائی وہ کیا جواب دینے والا ہے؟ جواب دے دے تو مردہ نہ رہے. بھائی جواب دے دے تو پھر وہ مردہ کیسا؟ اب وہ بولنے والا تو ہے نہیں، وہ تو اکڑ گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. خدا کی قسم یہ جواب نہ ملتا اگر کربلا نہ ہوتی. بھائی سلامت رہے، سلامت رہے. بھائی پتہ نہ چلتا ذائقہ موت ہے کیا. بھائی یتیم حسن شہزادہ قاسم سے امام علی مقام نے سوال کر لیا، میرے لال قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے یہی تو جواب دیا تھا، اے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. بھائی میرے نزدیک، بھائی کربلا میں ہر سوال کا جواب موجود ہے.
جناب قاسم نے بتایا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اچھا قاسم، کیا سب کے لیے؟ جناب قاسم یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ کیا سب کے لیے؟ کیا تم نے غور نہیں کیا میرے لفظوں پر؟ میں نے کہا الموت عندی، موت میرے نزدیک اولا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. لفظ عندی ہے، الموت عندی، موت میرے نزدیک اور کسی کے نزدیک نہیں. میں نے کہا ذرا راز سے پردہ ہٹائیں. کہا یہ کربلا ہے، کربلا، کربلا ہے مرکز حق و باطل، کربلا ہے اسلام کی آگوش، کربلا ہے گہوارہ اسلام، کربلا ہے آئینہ حق و باطل. کربلا بتائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بھائی کربلا میں دو گروہ ہے، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے. جناب قاسم بتا رہے ہیں ادھر جتنے کھڑے ہیں سب یزیدی ہیں، ادھر جتنے ہیں سب حسینی ہیں. میں حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں، میں حسینی ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر حسینی کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. یہ موت صرف حسینیوں کے لیے سعادت ہے. یہ موت صرف حسینیوں کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، ہر کسی کے لیے شہد سے زیادہ شیریں نہیں ہے. عزیزان ایمان، موت صرف اور صرف اگر واقعی ہے تو اس کے لیے ہے کہ جسے دنیا یاد کرے. مرتا وہی ہے، موت اسی کے لیے ہے کہ جسے دنیا یاد کرتی ہے، جسے اس کی اچھائیوں سے یاد کیا جاتا ہے. مرنے والے کا ذکر عزا کے فرش پر امام علی مقام کے ذکر کے ساتھ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مرنے والا دنیا میں بھی کامیاب تھا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم دعائے فاطمہ ہیں. لیکن عزیزان ایمان، ہمیں چاہیے کہ ہمیں شہزادی نے اگر اپنی دعا کہا ہے تو ہم دعا بن کے دکھائیں. ایسا نہ ہو کہ شہزادی کا دل دکھے ہمارا کردار دیکھ کر، ہمارا اعمال دیکھ کر. ہر پنج شنبہ عزیزان ایمان ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں ائمہ طاہرین کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب چونکہ ہم ہیں دعائے فاطمہ، اگر لقب ملا ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا. ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کربلائی ہیں. ہمیں حقوق العباد ادا کرنا ہوگا. صرف لفظوں سے یہ کہنا، زبان سے یہ کہنا کہ ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم امام علی مقام کے عزادار ہیں، ہم کربلا والوں کے عزادار ہیں، یہ کہنا کافی نہیں عزیزان ایمان. جب تک امام خود نہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے ماتمدار ہیں، یہ ہمارے حقیقی ماتم کرنے والے ہیں. شہزادی مہمان بننے آتی ہیں تو ہمیں مہمان نوازی کرنا ہوگا. ہمیں اللہ نے امام علی مقام کے غم کے صدقے میں، قربانی کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم ان کا ذکر کر سکیں، تاکہ ہم نیک عمل انجام دے سکیں. اور ہماری پہچان عزیزان ایمان اس طرح ہونی چاہیے، کوئی لباس دیکھ کر نہ کہے کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ ہمارا کردار دیکھ کر کہے کہ یہ حسینی ہے. یعنی ہمیں اپنا کردار اس طرح سے بنانا چاہیے کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ معاشرہ خود کہہ دے کہ یہ حسینی ہیں. اب امام حسین کیا چاہتے ہیں، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا ہم سے چاہتی کیا ہے. ایک لائق بیٹے نے، بچوں نے اپنے والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے. یقیناً وہ اولاد کامیاب ہوتی ہے کہ جو دنیا سے ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپنے والدین کا خیال رکھتی ہے. عزیزان ایمان، ماں باپ کی بڑی عظیم منزلت ہے، بڑی عظیم فضیلت ہے. جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہی جب عظیم نعمت
اللہ ہم سے چھین لیتا ہے. یہی عظیم نعمت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور جب ہم اس سائے سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی نعمت فراموش کر دی, اللہ نے ہم سے کون سی نعمت چھین لی. ہمیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کیا ہے, ماں کا آنچل کیا ہے, یا ماں کی دعا کیا ہے, ماں کی موجودگی کیا ہے, باپ کی موجودگی کیا ہے. تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ والدین ہے کیا. عزیزوں, صدقہ جس طرح سے بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, 1000 بیماریوں کا علاج, اسی طرح سے مرنے والے کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ ان کے لیے صدقہ نہ نکالیں. نہیں, مرنے والے کے لیے بھی آپ صدقہ نکالا کریں. ان کے نام سے کسی غریب کی مدد کر دیا کریں گے, ان کے لیے صدقہ ہے. یہ ان کے لیے توشہ آخرت ہے. یہ ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے. ذکر اہل بیت اطہار جب کریے تو اپنی طرف سے آپ نیت کریے, ارادہ کریے کہ آپ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر رہے ہیں, اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی برباد نہیں ہوں گے, ہمیشہ آباد ہوں گے. آپ اپنے آپ میں ایک کامیابی محسوس کریں گے. عزیزان ایمان, ماں کا غم کیا ہوتا ہے یہ کوئی پوچھے سید سجاد سے, ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی پوچھے کربلا والوں سے, ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی پوچھے شہزادی زینب سے, ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی پوچھے امام حسن اور امام حسین سے. یہ بتائیں گے کہ ماں کا غم کیا ہوتا ہے. عزیزو, یقیناً جب ہمارا کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم نڈھال ہو جاتے ہیں, ہم مغموم ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن یہ غم کربلا ہے کہ جو ہمیں بڑھ کر سہارا دیتا ہے. یہ غم ائمہ طاہرین چہاردہ معصومین ہے کہ جو ہمیں بڑھ کر دلاسا دیتا ہے, تسلی دیتا ہے, تشفی دیتا ہے. اگر کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا یاد آتی ہیں, حضرت ام رباب یاد آتی ہیں, حضرت ام البنین یاد آتی ہیں, حضرت فضہ یاد آتی ہیں. اگر کسی کا بھائی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں آقا عباس یاد آتے ہیں. اگر کسی کا دوست دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں حبیب ابن مظاہر یاد آ جاتے ہیں. کربلا میں کون سا ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو موجود نہیں ہے. اگر کسی کی کمسن بچی گزر جاتی ہے تو ہمیں جناب سکینہ کی کمسن یاد آتی ہے. اگر کسی کے کمسن نونہال گزر جاتے ہیں تو ہمیں اولا محمد یاد آتے ہیں. اللہ اکبر, آپ کی آوازیں گریا بلند ہونے لگی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزیزان ایمان, یہ کربلا کا غم ہے کہ جو ہمیں دلاسا دیتا ہے, جو ہمیں تسلی دیتا ہے. اگر یہ غم نہ ہوتا تو ہم اپنے چاہنے والوں کی موت پر تڑپ کر مر جاتے, ہم ماں کے غم میں تڑپ کر مر جاتے, ہمیں دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوتا. لیکن اللہ اکبر, عزیزان ایمان, ان کا غم بھی ہمارے لیے تسلی ہے, اہل بیت کا غم بھی ہمارے لیے دلاسا ہے. ارے شہزادی کا غم, فاطمہ کا غم ہے کہ جو ہمیں تسلی دیتا ہے, دلاسا دیتا ہے. ارے یتیمی کیا ہوتی ہے کوئی حسن سے پوچھے, ارے یتیمی کیا ہوتی ہے کوئی حسین سے پوچھے, یتیمی کیا ہوتی ہے کوئی زین العابدین سے پوچھے, یتیمی کیا ہوتی ہے ارے کوئی سکینہ بی بی سے پوچھے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں. بچوں نے اپنے والدین کے اصالے ثواب کی مجلس برپا کی ہے. عزیزان ایمان, شہزادی فاطمہ ارے دنیا سے رخصت ہو گئی, امت آگ اور لکڑیاں شہزادی فاطمہ کے دروازے پر لے کر جمع ہو گئی. ارے جلتا ہوا دروازہ بی بی فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا. ارے محسن کی شہادت بی بی کے پہلو میں واقع ہو گئی. اللہ اکبر, دنیا سے شہزادی فاطمہ رخصت ہو گئی. شہزادی فاطمہ نے رخصت ہونے سے پہلے ابوالحسن سے وصیتیں کی تھی. اے ابوالحسن, میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا کیا وصیتیں ہیں؟ کہا میرے جنازے کو شب کے سناٹے میں اٹھانا, رات کی تاریکی میں اٹھانا, میرے جنازے میں میرے قاتل نہ آئے. عزیزان ایمان, جناب فاطمہ زہرا نے اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی, اے ابوالحسن, میرا حسین رات میں اٹھ اٹھ کر پانی مانگتا ہے, خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات کی تاریکی میں میرا لاڈلا ارے نیند سے بیدار ہو اور
پانی مانگے اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے ابوالحسن میری قبر کے سراہنے آنا اور آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. جناب فاطمہ کو سورہ یاسین کی تلاوت بہت پسند تھی. عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اس کی قبر کے سراہنے جاتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. یہ فاطمہ کی سنت ہے, یہ مولا کائنات کی سنت ہے کہ جو جا کر جناب فاطمہ کی تربت پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے. عزیزان ایمان وصیت کے مطابق ایک مرتبہ امام علی مقام جناب فاطمہ کی تربت پر بیٹھے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے. ایک رات ایسی ہوئی کہ ایک مرتبہ امام علی مقام مولا کائنات سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے کیا دیکھا کہ قبر بطول میں زلزلہ آیا. ارے قبر بطول لرزنے لگی. آواز فاطمہ آئی اے ابوالحسن تلاوت بند کرو. ارے میرا حسین پیاسا ہے, اٹھ گیا ہے, پانی مانگ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام علی مقام تلاوت بند کر کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. ارے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ شہزادی زینب کے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ ہے کہ جو اپنے بھیا حسین کی خدمت میں پانی پیش کر رہی ہے. یہ منظر امام علی نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے. ایک مرتبہ زینب نے اپنے بابا کو دیکھا, کہا ہے بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا زینب ارے آج حسین نے پانی مانگا تو تو نے پانی کا کوزہ پیش کر دیا. ارے کل یہی حسین 70 قدم کے فاصلے سے تیری نگاہوں کے سامنے شمر ملعون تیرے بھیا کے گلے پا ارے کند خنجر لگائے گا. حسین کی آواز بلند ہوگی, کوئی پانی پلانے والے نہ ہوگا. اجڑی ہوئی ماں آواز دے رہی ہوگی آجا حسین آجا, میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.